بڑی عظیم حقیقت ہے. اس کے معنی ہے استعمال کی چیزیں، جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں. کنزیومرز گڈز جسے آپ کہتے ہیں، پراپرٹی نہیں. ہر جگہ قرآن نے اس کو متاع کہا ہے. یوٹیلیٹی ویلیو ہے اس کی، استعمال کی چیز ہے. استعمال سے زیادہ جمع رکھنے کی، خزینہ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ متاع الحیات الدنیا ہے، اتنا سمجھو. صرف کتنا زیادہ استعمال کر لے گا. یہ بکس بھر کے جو سگریٹوں کا رکھ لے گا، پی جائے گا ایک دن میں یہ سارا. صابن کی ٹکیوں سے جو ایک صندوق بھر لے گا، کھا جائے گا سارا دن. استعمال کی چیز قرآن نے ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا. روٹیاں کتنی کھا جائے گا، کتنی. کیا یہ جو بڑے بڑے امیر ہیں، وہ تو جسے پھلکے کا پردہ کہتے ہیں، میں نے وہ کھاتے ہوئے ان کو دیکھا. کروڑوں پتی ان کے ساتھ تعلقات تھے. آخری عمر میں نے دیکھا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر وقت دماغ پہ سوال ہوتا تھا ان کے ہاں کہ بھائی وہ وہاں سے جو امپورٹ کیا تھا آ گیا ہے نا، دیکھو اکاؤنٹ بک میں درج ہو گیا ہے. مونگ کی دال کا اس کو شوربہ کہہ لیجیے، پانی جڑا ہوں، اس میں روٹی کی چپاتی کا جو پردہ ہوتا ہے نا پیچھے، وہ بھگو کے کھا رہے تھے. اور وہ ان کو بتا رہے تھے اکاؤنٹنٹ اپنے کو کہ وہ جو آ رہا تھا امپورٹ، وہ 50 لاکھ کا مال وہ آ چکا ہوا ہے. جمع مال ہوا عددہ. زندگی کا نصب العین رہ گیا کہ جمع کرو اور گنتے چلے جاؤ کتنا ہوا. اور جہاں تک متاع الحیات کا تعلق ہے، مونگ کی دال کا شوربہ اور پھلکے کا پردہ، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی دوائیاں. اس کے لیے بھی متاع الحیات تو اتنی تھی اور ہوس اتنی تھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کیوں یہ کچھ کر رہا تھا؟ یہ اگر کوئی مثلاً آدم جی تھا تو اس نے دیکھا کہ داؤد والا جو ہے اچھا اس نے اور لگا لیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہوس جو ہے یہ چین سے نہیں ان کو بیٹھنے دیتی. اگر صرف متاع الحیات الدنیا تک پہنچتے، اس کی تو حد ہوتی ہے. کتنی روٹیاں کھا جائے گا، کتنا صابن استعمال کر جائے گا، اس کی تو حد ہے. ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تکاثر کی کوئی حد نہیں ہوتی. متاع الحیات الدنیا عزیزان من، ایک لفظ میں قرآن سارا مسئلہ حل کر جاتا. او کاش عزیزان من پتہ نہیں کب تک یہ باتیں آپ سے کر سکوں. قرآن کو اس طرح سے سمجھا کیجیے. کیوں ہر جگہ وہ یہ کہتا ہے متاع ہے؟ یہ صرف کیوں کہتا ہے کہ اس کی ویلیو ساری یوٹیلیٹی کی ہے، استعمال کی چیزیں ہیں، یہ جمع کرنے کی نہیں. متاع الحیات الدنیا، نظام وہ کہ کوئی متاع الحیات الدنیا سے محروم نہ ہو اور متاع سے زیادہ کسی کے پاس رکھا ہوا نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. متاع الحیات الدنیا. عزیزان مان، یہ ترجمے، یہ تفسیریں کیا قرآن کو بیان کریں گی کہ وہ کیا لفظ کیا جاتا ہے. متاع الحیات الدنیا، اس سے زائد جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، اس کے قوانین کا خیال رکھنے والے، اس کے مطابق چلنے والے. اس سے زیادہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا، اس کے ہاں سے یہ ملے گا. خدا کا ماننا سمجھ لیا. کہا یہ سب چیزیں سمجھا بھی دو، آ بھی جائیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہا بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار اکیلا ہی کچھ کم نہیں ہوتا، پھر مصاحب آ جاتے ہیں اس کے گرد و پیش کہ ہاں سا وہ سودا کر لینا بہت اچھا ہے. اس میں یہ چیز جو ہے اس ترکیب سے ہو سکتی ہے. سرمایہ دار دولت والا ہو، سرمایہ دار حکومت والا ہو. قرآن نے تو یہ کہا ہے میں یاشو عن ذکر. کیا بات لفظ ہے یہ یاشو کی. آخری معنی تو اعراض برتنا بھی ہوتا ہے، اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں یہ جو چیزیں وہ بتایا نا کہ چاندی کے، سونے کے، یہ سارا کچھ
نگاہ میں جو خیرگی پیدا ہوتی ہے نا، چکا چوند ہو جاتی ہیں چمک سے، اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ جو ہے یاشو اس کا بنیادی مادہ ہے، کسی کی مصنوعی چمک دمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جائے. جن کی نگاہوں میں یہ خیرگی پیدا ہو جاتی ہے تو قانون خداوندی صاف صاف ان کو نظر نہیں پھر آتا. جس کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہا پھر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں یہ آگے مصاحب. یہ اگلی آیت کے اندر اسی کو شیطان کہا ہے. کئی آیتیں اور ہیں، یہ نہیں اسی میں تو ہے شیطان. بیچ میں سے نقطہ آ گیا، یہ جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے انسان کو آگے. یہ انسان کا اپنا نفس خود بڑا مکار واقعہ ہوا ہے. یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہو جاتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں جرائم کرتا ہوں. شیطان کرا دیتا ہے. ذمہ داری نہیں لیتا اپنے آپ پہ، شیطان کرا دیتا ہے. تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب شیطان سے پوچھا تھا خدا نے تم سے تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا میں نے کیوں کیا. تو میں نے کہاں کیا، تم نے کرا دیا، تو قادر مطلق ہے، تیرے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، میں کون بندہ بشر کر سکتا ہوں. اس نے اس پہ ڈال دیا، ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. ذمہ دار یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے، غور سنیے عزیزان من، یوں قرآن کو سمجھیے گا، میں یاشو عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان. شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے جو پہلے خود خدا کے قانون سے آنکھوں کو چنیا لیتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے یہ چیز کہی، میں یاشو الرحمن، ادھر سے اعراض برتتا ہے تو آ جاتا ہے اس کے اوپر. فہوا لہو کریم لفظ ہے قرآن کا، مصاحب کی شکل میں آ جاتا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یہ جو لفظ ہے نگیز، اس طرح سے کسی کے اوپر مسلط ہونا جیسے انڈے کا خول انڈے کے اوپر مسلط ہوتا ہے. باہر کی آواز تک اندر نہیں جانے دیتا، ہوا تک نہیں جانے دیتا، اندر کی آواز باہر نہیں آنے دیتا، یوں مسلط ہوتے ہیں. عجیب چیز ہے قرآن کی صاحب. کبھی آپ نے دیکھا ہو مصاحب کیا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا کہہ گیا ہے. وہ نہ باہر کی آواز سننے دیتے ہیں، نہ باہر کی کوئی حالات دیکھنے دیتے ہیں، نہ اس کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں، نہ کان ہوتا ہے، نہ دماغ اپنا ہوتا ہے. مسلط اس طرح سے ہوئے ہوتے ہیں سر. دوسری جگہ ہے، کرتے کیا ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 16/63. وہ اس کی ہر بات کو جو کچھ وہ کرتا ہے بڑا مزین و حسین بنا کے اس کی نگاہوں میں سامنے اس کے پیش کیا. سبحان اللہ صاحب، کیا بات ہے آپ کا، خوب سوچی آپ نے جی، کیا کیا آپ. وہ حقیقت کو حقیقت کی طرح اس کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے. وہ فیکٹس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. پہلے اپنی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چاندی اور سونے کی جو چمک ہوتی ہے جھوٹے نگوں کی، وہ مینا کاری جسے اقبال نے کہا ہے، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہے. اور اس کے اوپر یہ مسلط ہوتے ہیں. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس کی ہر بات کو مزین کر کے دکھا دیتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے رہتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ادھر آ ہی نہ سمجھے، اور اسے مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک سچے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. یہ بات جو ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، صحیح راستے پہ آنے نہیں دیتے اور اس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح راہ راست پہ ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مذہبی پیشوائیت ہے. نیکیوں کے کام ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ چیز تو نہ آئے کہ یہ جو انبار دولت ہے، یہ شخصی حکومتیں ہیں، یہ ساری قانون خداوندی کے خلاف ہے. یہ نہیں، یہ نیکیوں کے کام پھر ان سے کرانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، بہت بڑی خدمت آپ اسلام کی کر رہے ہیں. صاحب اس کو الجھائے رکھتے ہیں اس کے اندر. پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے،
کیا بات ہے! وَيَحْسَبُونَ أَنَّ